صحافی ہیں پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے جو موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں اور ہماری فیملی جو ہے اس کے لیے خطرات پیدا کریں، تو کیا ہم اس کا جواب بھی نہ دیں؟ ہم چپ کر کے سنتے رہیں؟ آپ کو جھوٹے مقدمات میں انوالو کیا جاتا ہے، آپ پہ جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، آپ کے سکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، پھر ڈیل کی جاتی ہے کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق بات کریں، آپ ہماری مرضی کے مطابق لکھیں، اور جب کوئی بات نہ مانے تو اس کو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کر دو، اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر دو، اس پہ کوئی بھی الزام لگا دو۔ بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ جو آج کل دور چل رہا ہے نا، اس کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور سے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور میں ہمیں پتا تھا کہ کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کون ہمارے مخالف ہے، کون ہم پہ پابندیاں لگوا رہا ہے، کون ہمیں نوکری سے نکلوا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے۔ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو میں ان کے بارے میں بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک دن مختلف ٹی وی چینلز کے مالکان کو بلایا اپنے پاس، اور ان کو بلا کے تو کہتے ہیں جی کہ یہ حامد میر جو ہے نا، یہ اجمل قصاب کے گاؤں گیا تھا اور اس نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا، اور اس کے بعد 2-3 ٹی وی چینلز نے میرے خلاف کمپین شروع کر دی۔ ایک ٹی وی چینل نے دوبارہ مجھ پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا۔ تو میں نے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے میجر جنرل آصف غفور، اس وقت میں نے ان سے کہا کہ جناب ذرا کوئی ثبوت تو نکالیں کہ میں کبھی اجمل قصاب کے گاؤں گیا یا میں نے کبھی وہاں پہ کوئی پروگرام کیا۔ نہ میں اس کے گاؤں گیا، نہ میں نے کبھی وہاں پروگرام کیا، تو یہ آپ کا آرمی چیف جو ہے یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا کے اور میرے خلاف کمپین شروع کروا دیا۔ تو انہوں نے کہا سوری ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیں، یعنی کہ جھوٹ کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے صحافی کے خلاف، اور جب صحافی جو ہے وہ پھر اس جھوٹ کی تردید کرے یا وہ جوابی تنقید کرے تو کہا جاتا ہے آپ ہمارے آرمی چیف پہ تنقید کرتے ہیں۔ بھئی آپ پہلے آرمی چیف کو یہ تو بتائیں نا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اس کے جھوٹے الزام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا جواب دے دیں تو جناب ہم پاکستان کا دشمن ہے اور فوج کا دشمن ہے، حالانکہ آرمی چیف جو ہے وہ آپ پہ جھوٹا الزام لگا کے اور آپ کی زندگی کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے جناب کہ ہم اب ان کی مرضی کے مطابق چلیں، ہم ان کی بھی مرضی کے مطابق نہیں چلے۔ وہ جو ایک 2010-2011 میں ایک پرانا کیس تھا جس پہ آلریڈی عدالتیں مجھے کلیئر کر چکی تھیں، انٹرسٹنگ بات ذرا سنیں کہ وہ کئی سال کے بعد وہ کیس کو دوبارہ ایک درخواست دلوائی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے ایک آرڈر دلوایا گیا اور پھر دوبارہ ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ مقصد کیا تھا کہ میں جناب جا کے تو کسی جنرل صاحب کو کہوں کہ وہ سر میرے پہ کیس درج ہو گیا جی قتل کا اور اغوا کا، تو آپ میری مدد کریں۔ تو وہ میری مدد کرتے اور پھر میں ان کی مرضی کے مطابق کچھ بولتا، کچھ لکھتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے پاکستان میں۔ میں کوئی پہلی دفعہ تو نہ نوکری سے نکلا ہوں، نہ مجھ پہ کوئی پابندی لگی ہے، میرے پہ تو یہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں بھائی، میں تو صحافت میں آیا تھا 1987-88 میں۔ 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، میں اس وقت روزنامہ پاکستان اسلام آباد کا ایڈیٹر تھا، اور ایک دن ان کی لندن کی جائیدادوں کے بارے میں ہمارے ایک کولیگ تھے سعید قاضی صاحب، انہوں نے کچھ لکھ دیا اخبار میں اور پھر میں نے بھی اس پہ کالم لکھ دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ آپ ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دیں۔ جب میں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو میرے جو چیف ایڈیٹر تھے اکبر علی بھٹی صاحب، ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا اور ان پہ مقدمے وغیرہ بنائے گئے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم چاہتے ہو کہ میں جیل سے رہا ہو جاؤں تم یہ اخبار چھوڑ دو۔ تو میں نے ان کے اخبار سے استعفیٰ دے دیا، میں اوصاف اخبار میں چلا گیا۔ میں نے اوصاف کو لانچ کیا، روزنامہ اوصاف اسلام آباد۔ وہاں پہ کیا ہوا جی کہ 1998 میں بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ہمارے اخبار میں کوئی ایسی چیز چھپ گئی تو سینیٹر سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے احتساب بیورو کے سربراہ، ان کے حکم پر ایف آئی اے اور پولیس اور انٹیلیجنس بیورو انہوں نے ہمارے اخبار کے دفتر پہ حملہ کر دیا۔ بڑا اس پہ شور شرابہ ہوا۔ اللہ بخشے بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو کہ ان کی مداخلت سے نواز شریف صاحب جو انہوں نے مجھے فون کر کے سوری کی اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن وہ سیز فائر جو ہے وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہا، اور پھر 1999 آ گیا اور پھر ایک کالم پر سیف الرحمان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، اور جس دن وہ مجھے دوبارہ گرفتار کروانا چاہ رہے تھے 12 اکتوبر 1999، اتفاق سے اسی دن نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب نواز شریف صاحب جناب گرفتار ہو گئے، وہ جیل میں چلے گئے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آل ان آل بن گئے۔
اب مشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نواز شریف صاحب پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا دیا تھا. تو ہائی جیکنگ کے کیس میں وہ نواز شریف صاحب کو پھانسی دینا چاہتے تھے, اور ہم نے کالم لکھنے شروع کر دیے جی کہ پھانسی آپ نے دینی ہے تو اس سسٹم کو دیں جس سسٹم میں نواز شریف جیسے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہا. پھر 2013 کا الیکشن آ گیا. الیکشن میں نواز شریف صاحب کو اکثریت مل گئی, وہ بن گئے پرائم منسٹر. عمران خان نے الزام لگا دیا جی کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پھر اس دھاندلی کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا. وہ جو کمیشن ہے اس کمیشن میں عمران خان صاحب نے کہا اس کو بھی پیش کریں, حامد میر کو, اس کے پاس بڑے ثبوت ہیں دھاندلی کے. اب میرے پاس جو ثبوت تھے وہ ثبوت میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں پیش کیے تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ دھاندلی صرف پنجاب میں نہیں ہوئی, پورے پاکستان میں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی کے ثبوت پیش کیے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر 2021 میں پھر دوبارہ مجھ پہ پابندی لگا دی گئی. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں مجھے پوچھا گیا کہ یہ آپ پر پابندی کس نے لگوائی ہے؟ عمران خان نے لگوائی ہے. میں نے کہا عمران خان نے نہیں لگوائی, لیکن وہ چیف ایگزیکٹو ہے, پابندی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگائی. اب جناب کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دور میں تو آپ پر پابندی لگی تھی, تو اب ان کو جب سزا مل رہی ہے تو آپ اس سزا کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس سزا پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ اس کو اگر سزا ملی ہے تو آپ اس کی حمایت کریں, یہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. بھائی سزا آپ صحیح تو دلوائیں نا, آپ کسی عدالت سے کسی سیاستدان کو صحیح سزا دلوائیں. اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی سزا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں بھی برقرار رہے اور سپریم کورٹ میں بھی برقرار رہے. عمران خان کو سزا دلوانی ہے تو اوپن کورٹ میں دلوائیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جیل کے اندر ایک سیکرٹ کورٹ لگا دیا آپ نے جس تک ہمارے جیسے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, ہمیں کیا پتا ادھر آپ نے کیا کیا ہے. تو بالکل آپ نے عمران خان کو سزا دلوانی ہے, سزا دلوائیں, لیکن اوپن کورٹ میں دلوائیں تاکہ پھر مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی جا کے دیکھیں کہ ادھر کیا ہوا ہے. اور اگر صحیح سزا دلوائیں گے اور جج صاحب جو ہیں وہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کسی بھی سیاستدان کو سزا دیں تو بالکل ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر سزا جج محمد بشیر صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے جیل کے اندر ٹرائل کر کے, تو میں تو اس قسم کی جو سزا ہے میں تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست دی کہ مجھے عمران خان کے کیسز سننے پہ لگا دیا ہے تو مجھے چھٹی چاہیے خرابی صحت کی بنیاد پہ. ان کی چھٹی کی درخواست منظور نہیں ہوئی. اگر عدالتیں ایسے فیصلے کریں جو کہ بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو درست قرار دیں گے, لیکن جب عدالتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ جو بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو کیسے درست کہیں. اب اگر میں نے 2024 میں جو عمران خان کو سزا سنائی گئی اس کو بھی غلط کہہ دیا تو کچھ لوگوں کو اس میں بھی پرابلم نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے بھائی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سزا جو ہے وہ ایک اوپن کورٹ کو سنانی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جیل کے اندر ایک کورٹ آپ لگا کے اور جیل کے اندر مخصوص صحافیوں کو بلا کے اور ان کے سامنے آپ ایک پروسیڈنگ کرتے ہیں اور سزا سنا دیتے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میں نے یہ کہا کہ یہ سزا جو ہے یہ قائم نہیں رہے گی, تو اس پہ بھی لوگوں کو پرابلم ہے. ایک سٹوڈنٹ نے مجھے ایک سوال کیا, اس نے کہا جی کہ آج کل مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما جو ہیں وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتی ہیں اور بڑی ناراض نظر آتی ہیں آپ سے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ مسلم لیگ نون والے آپ سے بڑے خوش تھے, تو یہ آپ نے کوئی پوزیشن تبدیل کی ہے یا مسلم لیگ نون والوں کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے؟ تو میں اس خاتون کا نام نہیں لے رہا, لیکن میں نے اس اسٹوڈنٹ کو جواب دیا. میں نے کہا یار بات یہ ہے, یہ جو خاتون ہے یہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو میرے پہ الٹے سیدھے الزامات لگایا کرتی تھیں. آج تک یہ اپنا کوئی الزام سچا ثابت نہیں کر سکی. انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی بدلی, اپنی پوزیشن تبدیل کی, اور میں کبھی جو ہے وہ میں نے ان پر براہ راست کبھی تنقید نہیں کی, لیکن وہی ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتی ہیں. پارٹی بھی بدل لیتی ہیں. پہلے وہ نواز شریف صاحب کو بہت برا بھلا کہتی تھیں, اب وہ نواز شریف صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں. اب جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو آج جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے یہ 2-3 سال پہلے نہیں تھا. تو پوزیشن کس نے تبدیل کی؟